بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دل کو دہلا دینے والا بیان ہے، ایک بار مکمل ضرور سنیں، انشاءاللہ منافع ہوگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر کے چلو، یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزمان پیغمبر کا نوکر۔ تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا
ترى، اور لوگوں میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے، عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔
मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो। मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले, ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा ये सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई, काली कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं, वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह,
मौला कदर अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबदरिन वअनकुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 गिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरे हैं, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं। आज हम कुफर के करीब हो के मरना चाहते हैं। आज हम कुरान से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर हो के मरना चाहते हैं। पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने खबर में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 ज़िरे होती थी, कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर न करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी। मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला, मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया। मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। और मेरे मौला, अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, और मेरी तरफ देखो, दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की। अंदाजा लगाओ, पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2, और ज़िरे हैं 6, और तलवारें हैं टूटी फुटी 8।
اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی، اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی، دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی، مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں۔ او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں۔
جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا، میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے سرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے، اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں۔ اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی، گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا۔ ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے، چچی یوں کہہ رہی تھی، مامی یوں کہہ رہی تھی، خالہ یوں کہہ رہی تھی، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے آپا ایسی ہماری اولاد، جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے۔ اور ایک اور بات، یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہے، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں اذ تقول للمؤمنین
यकफियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की यानत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले। उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया बिन खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने ज़नीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, छोड़ में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो, तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है मुझे, तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहाँ गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था।
ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے، جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا، اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے۔ بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے۔ سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی۔ سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا، ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا اولاد کی بھی نہیں رہتی۔ ہاں امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال۔ جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں، میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا۔ اللہ اللہ، پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے۔ مقدر کی بات ہے نا، جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے۔ ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی۔ اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے۔ کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے، آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا ساروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا۔ بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کڑچھا، کوئی کسی کا نمائندہ۔ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں۔ بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر۔ آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ، پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں، 5000۔ ابو جہل مرا،
اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں، نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، دلیری کیسی! اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے، اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو؟ اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی؟ اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے۔ اس لیے خدا کا قرآن کہتا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، 5000 فرشتے آ گئے۔ ابو جہل مرا، امیہ ابن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا، بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے، اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے۔ میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے۔ اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے، 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے، اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے۔ مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں، کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی۔ ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا، بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ اس نے چبا لیے، اور اس نے ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا، مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا، اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا، تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا، تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے، آج میری باری ہے پتے کھانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے، میرا معدہ عادی ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ اور کہنے لگا چھوڑ بیماری، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے، ورنہ توبہ توبہ توبہ، اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں۔ بندے کی خصلت ایسی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے؟ ذمہ داروں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ملازم ہے، یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی، سارے اولیاء کرام ہے، یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا جنت کا 60 ٹکٹ مل گیا۔ اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو، کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا، اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے، مٹانے آئے، قتل کرنے آئے، اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں ہی کہ ایک اور آدمی لے گیا، اس کے یہاں کھانا مختصر تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو، میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا، نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا۔
ادھر قرآن آ گیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون. قرآن آ گیا، میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا، خود بھوکے رہتے ہیں، نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، دیکھا برف کم ہو رہی ہے، پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے، پیسے بڑھا دیے، جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی، خدا نہیں دیکھ رہا. تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی؟ تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی ہے کوئی؟ مجبور سے کمانا، رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے، دودھ ہو، میٹھا ہو، برف ہو، نیمبو ہو، شربت ہو، جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر. اس لیے آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا، صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے، اللہ کا دین بلند ہوا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا، خدا کا قرآن اونچا ہوا. آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی. یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی. ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا، بری تو لگے گی، یہ سب نبی کی برادری تھی، یہ سب نبی کے تائے چچے تھے. 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ مانے. جب تلوار گردن پہ پڑی نا پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی. پٹائی کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہوتا. بڑے بڑے جب ان کے لیڈر مر گئے، صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گھسیٹ کر ایک ڈٹھے کنویں میں پھینک دیا. اور اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشیں پڑی تھی کافروں کی، بدماشوں کی، اب تو تمہیں پتا چل گیا ہوگا میری نبوت کا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے. اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا. خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے. ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ. مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں. مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ.
किस शान से मांगा, रो रो के मांगा, आहो जारदारी करके मांगा। मुसलमान बड़े परेशान हैं। सरजमीन अरब में, मक्के की सरजमीन पे मुसलमानों की तादाद बड़ी मुख्तसर है। मुर्रिखीन ने लिखा है फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीफ लाने वाले दिन तक मुसलमानों की तादाद सिर्फ 14 थी। बहुत परेशान किया गया मुसलमानों को। तुम्हें आज कुरान की क्या कदर हो, तुम्हें आज ईमान की क्या कदर हो, तुम्हें आज इस्लाम की क्या कदर हो। कभी उन गरीब सहाबा किराम की कब्रों से जाके पूछो, खुदा की कसम जिनको इतना मारा गया, इतना मारा गया कि अर्श अजीम कांप उठता था। मर्दों को मार पड़ी, औरतों को मार पड़ी, नौजवान बच्चियों को मार पड़ी इस्लाम और ईमान की वजह से। आज तू भी मुसलमान बना फिरता है, मैं भी मुसलमान बना फिरता हूं। पता चलेगा मौत के वक्त इस्लाम पे मौत आई या कुफर पे आई। आखिरी वक्त किस हाल में होगा कोई नहीं जानता। उधर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की तकलीफों को देखकर रात दिन रोया करते थे। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना अजीम आदमी है, इतना बड़े मर्तबे का मालिक है। दो आदमियों में तलखी हो गई, लड़ाई हो गई तलवार पे। एक मुसलमान मुनाफिक है, एक यहूदी है। वो कहता है तलवार मेरी है, वो कहता है तलवार मेरी है। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए, हुजूर की खिदमत में दोनों आ गए, मामला सामने रख दिया। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मामले की तहकीक करके तलवार यहूदी को दे दी। असल में थी भी यहूदी की। वो मुसलमान जो था मुनाफिक बाहर निकल के यहूदी को कहने लगा कि यार फैसला तो हो गया पर मजा नहीं आया, मैं तो हजरत उमर से फैसला कराऊंगा दोबारा। अब यहूदी तो जानता था कि मुसलमान हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ करे, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। वो कहने लगा भाई जहां दिल करे वहां चलो। वो मुनाफिक फारूक आजम के पास आया यहूदी को लेकर और कहने लगा कमाल है यार, तुम्हारे भी अच्छे लोग हो, तुम्हें मुसलमान की कदर ही नहीं। फारूक आजम ने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा हद हो गई, तुम कलमा पढ़ने वाले की कीमत ही नहीं जानते, कदर ही नहीं करते। उसने कहा भाई हुआ क्या? कि देखो तलवार मेरी थी, इसको मिल गई, फैसला करें आप। यहूदी जानता था, कहने लगा भाई पहले बात सुन लेना, तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फैसला फरमाया, तलवार मुझे दे दी है, मेरी है। मैंने कहा जाओ भाई फैसला तो हो गया। वो मुनाफिक कहने लगा नहीं जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। फारूक आजम फरमाने लगे फैसला तो हो गया, जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी आप फैसला करें। उन्होंने कहा अच्छा नबी के फैसले के बाद मुझसे फैसला कराने आए हो? कि जी हाँ मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। तो फिर तशरीफ रखो, मैं फैसला कर दूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए, अंदर घर में तलवार ले आए, फरमाया अब भी चले जाओ, फैसला हो गया। वो मुनाफिक कहने लगा नहीं जी आप फैसला कर दें। उन्होंने कहा अच्छा मैं फैसला करता हूं। उठाई तलवार, मारी गर्दन पे, वो जाके पड़ी कि जो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता, मेरे पास उसके लिए ये फैसला है। अब वो मुनाफिक तो मर गया। अब मदीने में और मुनाफिक भी जितने थे शोर मच गया, हाय हाय अब्दाल मार दिया, हाय हाय गौस मार दिया। बड़ा नेक था, बड़ा तहज्जुद गुजार था, बड़े सजदे करने वाला था, बड़ा यूं था और बड़ा यूं था, शोर मच गया।
اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا. اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم مار دیا یوں ہی. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ. ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا. اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا. منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں. گواہ کوئی نہیں. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک. کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے. تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا. سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں. جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا. فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں. فرماتی ہے میں نے جا کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں. دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں.
आमना खातून फरमाती है, मैंने उठा कर गोद में रख लिया, पेशानी पे बोसा दिया, चूम कर मैंने हाथ में हाथ पकड़ना चाहा, देखती क्या हूं, दाएं हाथ की उंगली शहादत वाली उठाई और आसमान की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, गोया फरमाते हैं, ओ मेरी अम्मी जान, ओ अरब अजम के लोगों, महल के अंदर जलजला क्यों आया? वो जैसा कि आदत चली हुई आ रही है ना, नजूमियों को बुलाया कि बताओ आज रात में क्या खास वाकया नमूदार हुआ जिसकी वजह से मेरे महल में जलजला आया। बेशुमार नजूमी थे, किसी ने इत्तला दी कि अरब के अंदर एक यतीम पैदा हुआ है, बेशुमार इस किस्म के वाकयात हुए हैं, उनकी तशरीफ आवरी की वजह से ऐसा हुआ। और असल मकसद यह है, अब आ गए गुराबा के हुकूक के पासबान, यतीमों के वाली आ गए, गुलामों के मौला आ गए, कमजोरों के मावा आ गए, ज़ईफों के सहारे आ गए। आज के बाद बादशाहत नहीं चलेगी, आज के बाद महलों में रहकर सजदे कराने वाले बादशाहों की बादशाहत खत्म है। चुनांचे यही वजह हुई, मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बादशाहों के ऐवानों में जलजले आ गए, काली कमली वाले के दुनिया में कदम रखते। मुल्क फारस के अंदर हजारों साल से जो आग रोशन है, उसी रात में खुद ब खुद बुझ गई। हम लोग तलाश में हैं, जुस्तजू में हैं, तलाश करते फिरते हैं, इसका सबब क्या बना? पता चला वो आग की पूजा करने वालों आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद आग की पूजा नहीं होगी, हजारों साल से जलने वाली आग खुद ब खुद बंद हो गई। दरिया खुश्क हो गया, जिस पानी की हुजूर के जमाने से पहले लोग इबादत किया करते थे। पानी की इबादत नहीं होगी, आग की इबादत नहीं होगी, बादशाहों की इबादत और उनकी पूजा पाठ कतई नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। दिमाग के मारे हुए लोग ऐसी चीजों को खुदा बना के बैठ जाते हैं जो अकल में भी नहीं आते। अब मिसाल के तौर पर चूल्हे में आग जलाओ, एक खुदा पैदा हो गया, दूसरे खुदा को हंडिया में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दो, ऊपर वाले को जोश आ गया तो नीचे वाले खुदा का बेड़ा गर्क। कोई पानी को खुदा, कोई आग को खुदा, कोई बादशाह को खुदा, कोई लकड़ी को खुदा, कोई पीपल और पेड़ को खुदा मानता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से साबित हो गया कि अब ये तगोदाव नहीं चलेगी, ये सारे मामलात खत्म है। माई हलीमा कहती है, मुझे लोगों ने बच्चा ना दिया, मेरे पास अपना बच्चा था, लोग समझते थे अपने बच्चे को खिलावे पिलावेगी, हमारे वाले को भूखा मारेगी। बिलाखिर आमना के दर पे आई और कहने लगी, आमना अपने यतीम की ज़ियारत तो करा दे। लिखा सैयद आमना खातून ने जब सफेद चादर अपने हाथ से उठाई, चांद जैसी सूरत नजर आई, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। कहने लगी, मुझे अपने किबरिया की कसम, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन बच्चा देखा नहीं। हलीमा कहती है, मैंने भी हजारों बच्चे देखे। आमना फरमाती है, मैंने भी सैकड़ों हजारों बाल बच्चों को देखा, मगर इतना जमील कोई नहीं। आवाज आती है, जिब्रील कहते हैं, ओ आमना, ओ हलीमा, तुम तो अरब में रहती हो, मक्के के इलाके को जानती हो। मैं मशरिक में फिरता हूँ, मगरिब का चक्कर लगाता हूँ, शिमाल को देखता हूँ, जुनूब को मैंने देखा हुआ है और मैंने सारी दुनिया की गर्दिश की है। आफाक आगर दीदम बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मैंने सारे जहान का चक्कर लगा लिया है। और जिब्रील कहते, रब्बे अकबर की कसम, मेरी आंखों ने इतना हसीन देखा कोई नहीं।
اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو، اب تو بنایا کرو گے، شاید اور بھی ایسے جمیل آ جائے، احسن آ جائے، خوبصورت آ جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں، جس سانچے میں میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا۔ کیا ٹھکانہ حسن و جمال کا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ آمنہ فرماتی ہے، حلیمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے صرف۔ مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے، ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی۔ سید آمنہ خاتون نے تار لیا، بھاپ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دے کر اٹھاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا، کہیں میرے در یتیم کی محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا، میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی، لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا۔ اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں۔ ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے، عظمت والے۔ حلیمہ نے گود میں لے لیا، خامن آگے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کر کے چانے لگی۔ پتا چلا کہ عرب میں دستور تھا، عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی، مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے، تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے، مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں۔ الٹا دستور جو عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا۔ حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے، حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے۔ اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، اٹھتی نہیں، چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا، خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے۔ شاباش، میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے، اس دن اگر کسی نے پیٹ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی، اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی، وہ کیسے کام چلے گا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ساری عمر ہوگی بالو شاہیوں کا بیڑا گرک کرتے ہوئے، اب تک حرج کچھ نہیں ہوا۔ ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا نہیں؟ جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا۔ اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے، اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے۔
تو کوئی راستہ بنا نہیں. مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں, مردے نو چورنے ہو جانے ہیں. بڑی دھاڑ ہوئی. جی جمعرات کو گوشت کھولو, مر گئے ساگ پہ ختم پڑتے پڑتے. بالآخر ان کے دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناگا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے. نہ تو کیا کرے, شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا, اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس نیت سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو, رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو. خود بخود حالات ایسے پیدا کیے گئے. مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو, ایسی صورت میں نہیں. بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے, جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کھود رکھنے دے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے. رسم رواج سنت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, غزوہ خندق ہے, چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی, دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں, روٹی نہیں, بھوک بڑی بے تحاشا ہے, پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے. حالت یہ ہے, صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا, کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے, کچھ کچا ہونے کے, صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا, مضبوط ایمان بنتا چلا گیا. اس پریشانی کے عالم میں بھی قطن نہیں گھبرائے. بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں, صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں, 10,000 روپے ہم سے لے لیں, 10,000 روپے ہم سے لے لیں. ان کے پاس روٹی نہیں, ریشن نہیں, اسلحہ نہیں, پانی نہیں, ضرورت ہے پیسے کی. مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے, پیاسی ہے, درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں. 3 دن گزر گئے, مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسے وقت میں
جبکہ ضرورت تھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ، اور لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی ہم نہ ہوئے اس وقت، ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح، کچھ تو راہ بنا ہی لیتے نا۔ کون مار کھائے، کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟ کیا شیخ الہند کی قبر سے پوچھو، مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو، رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو، لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی۔ اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں، ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ملک تھا ہندوستان، ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا، مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا، اور وہ مولانا کو قطعاً نہیں جانتا، فرمایا کہ اب چلے جائے آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، وہ گیا، بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے، مشرع ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا۔ واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ اٹھ کھڑا ہوا، قدموں پہ گر پڑا، پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟ حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا۔ ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنے دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا، بچی کو لایا، اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں، دیر نہ کرو کلمہ پڑھاؤ۔ جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے، خود نبی کا کیا حال ہوگا؟ اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ سے مسلمان بن گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ لیا، ہندو ٹکٹ دینے والا تھا، ادھر ٹکٹ دیا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ پوچھا کیوں، کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ میرے بزرگوں نے، اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا۔ خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں، ایک کرار آ گیا، کہنے لگا مولوی جی کروڑ کا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا؟ کروڑ دا دسیے یا توڑ دا؟ آخر لگا مولوی جی جیویں مرضی آوے، فرماتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات نے سیرت کی قدر کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی۔ کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں۔ حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، بک برق رفتار بن گئی۔ 2 دن، ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتے او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا۔
گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی۔ ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گئے، جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی۔ قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ معجزات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ غنی، حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ، اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا۔ دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو، چہرے انور کو پاک رکھا۔ چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو؟ بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اٹھے۔ اندازہ لا، ذہنیت دیکھو۔ وہ بھی کہتا چپ کر کے بکسے بچ رکھ دے، بس ہوں کام انشاءاللہ 2 روپیہ ساڈا بھی، یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی کمدا نہیں، سگو نام دے تو چنگا سی۔ اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں۔ مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے، کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں، حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دی۔ وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا، دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا، کھڑے ہو گئے فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ۔ سلمان فارسی اٹھے فرمانے لگے آؤ میری ساتھ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ساتھ لیا، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا، جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ
والی مسافر بھوکا اس کے لیے کھانا چاہیے. اندر سے آواز آئی ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو, ان کی شکلوں کو دیکھو. آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی. حالات ایسے. اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی سلمان میری چادر لے جاؤ, یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ, پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے. اپنا 4 دن کا فاقہ ہے. تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے, اور آج ہم ہیں. ہزاروں مشکلات آتی ہیں, ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے. مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے نبی, جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی, میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں. اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی او میرے محبوب, اب فرشتے نہیں لڑیں گے, اب جن نہیں لڑیں گے, اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا. کیا بات ہے, آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے. فرمایا وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا, میں خدا خود ان سے نپٹوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب زندگی. جہاد کا موقع ہے, تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلحہ, کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی ستو, کوئی کھجور, کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں. حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہے, حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. سرکار اٹھے, تشریف لائے, فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے. عرض کرنے لگی میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے, میں نے بھی سن لیا. میں نے بڑی جستجو کی, میرے گھر میں دال نہیں, دال یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے, میں اسے لے آئی ہوں, اسے قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے, میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا, میرے بچے کا سینہ ہوگا, آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھہرے گا. ایمان دیکھیے, پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ فرما. اس کا نام ہے ایمان, اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے. ارے یہ بھی تو سیرت ہے. جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا, جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا, جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا, جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا, سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا, ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا, اسرافیل کو دیکھا, نظام فلک کو دیکھا, نظام شمس کو دیکھا, نظام قمری کو دیکھا, نظام نجومی کو دیکھا, سارے جہان کو دیکھا, خدا کی ذات کو دیکھا. اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا, اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے. یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی. جبل احد ہے, غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے, خون رس رس رہا ہے, لہو بہ رہا ہے.
صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں، مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ، لاکھوں سا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے۔ ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں، لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا۔ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہیں نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل چ گیا، فلانے نو اے ہویا، یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں۔ اچھا تانوں کدے نہیں پھڑیا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں۔ آوے کیویں؟ کتا دی لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے، یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے۔ میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھلا ہو کے نیت بن لی، اگر کی کردا میں کہ نفل رہن دے میرے۔ بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا، کہتا دی لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی، جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا، پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے، اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے۔ ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں، تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں، پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا۔
صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے. سیرت کا مفہوم یہی تو ہے. میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیثیں اب تک یاد ہیں. ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی کہ ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. میں کہ اور اکبس آئی بتھیری ہے ایک ہی کافی ہے. جہاد میں نہیں جانا, میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے. تعویذ پڑھاؤ جی تعویذ پڑھاؤ, اور میرا گھر تعویذ رہ گیا, پڑھاؤ پڑھاؤ. صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے. اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی, بوڑھے تھے جوان تھے. عبداللہ بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں, باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا. اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا, بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا. قرہ اندازی کی گئی, بیٹے کا نام نکلا. باپ نے ہاتھ باندھ دیے, بیٹے ابھی تو جوان ہے, تجھے اور وقت مل جائے گا, بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے. اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے. فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لی اور کافروں کے مجمع میں جا گھسے, آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے. اس وقت میں ان حضرات نے حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے, لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے, جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کرتی. بچی ہے. ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ, سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے؟ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا. آگے پوچھنے ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں. فرماتی ہیں کیوں تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا. کئی وچوں آکھن لگے نی کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی, اے مکے دا بڑا بہادر ہے, ماروں گا تینوں. کہنے لگی تم تھوڑے ہو, سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ, سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ, اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے تم میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے. اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا. ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی, ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی. ادھر کہتی آ لوگو غلط ہے تمہارا خیال, میری جان کا قیمت تو بنایا جا سکتا ہے پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے. اور قربان جاؤں 3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی,
رحمت دو عالم کی نظر پڑی، فرمایا اسما چوٹ کیسے آئی، یہ منہ تیرا سوج کیسے گیا؟ خاموش ہے، یوں ہی ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے آقا آپ کا پتہ پوچھتے تھے، میں نے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں دے کے مارا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے او میرے پروردگار، ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، جنہوں نے میری خیر خواہی کے لیے اس معصوم بچی نے بھی اپنے منہ پہ تماچے کھائے۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابیات اور صحابہ اکرام مرد تھے یا عورتیں بدلے، ان کو ایسا یا ان کا کمال نہیں، اصل کمال ہے کالی کملی والے کی نگاہ کا، ایسا ان کو رنگا، دنیا بدل گئی مگر میرے آقا کا غلام کبھی کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ کیسے بدل جائیں پرواہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا عورت آئی، اللہ غنی، کمزور ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ضعیف ناتواں ہے، عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے۔ فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری آرزو میں اللہ پاک پوری فرمائے، اور سب سے بڑا میں تجھے یہ بتاتا ہوں، آج کے بعد اپنی زبان کو اللہ کے قرآن سے ہر وقت لگائے رکھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے۔ آج تلاوت کی توفیق نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، اور جو کرتا ہے تھوڑی بہت ہی وہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ تنقید تبصرہ۔ پچھلے ہفتے کا ترجمان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہمارے ملک میں متحدہ ہندوستان سے ہی نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پہلوان صاحب ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوئی، فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے، کوئی غلطی نہ ہو، میرا سن لے، میری غلطی نکال دینا، اصلاح ہو جائے گی۔ پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پڑاخ سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ پہلوان تھا، مولانا بالکل چھوٹے سے قد کے، نحیف الجسم، تیش تو بڑا ہے جتنے ساتھ تھے مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی، خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ مولانا نے فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، بس اتنی سی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا، سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں۔ اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار دی، ہزارہ لوگوں کو نماز یاد کرائی، لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی، اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے، مگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے ماریں گے ہم تمہیں۔ انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ وبلیغ ہم کچھ نہیں کرنے کے، مسجد میں ہمیں ٹھہرنے دو، ہم کہاں جائیں ہم، لیکن تم نے کرنا کچھ نہیں، تبلیغ وبلیغ نہیں کرنے دیں گے ہم۔ میں کہا چلو نہیں صحیح میاں کوئی بات نہیں۔ اور پیر کو جب پتا چلا کہ تبلیغ والے آ گئے، اس نے سوچا یہ آ گئے تو پھر معاملہ تو روشن ہو جائے گا۔ کہنے لگا ترکیب میں بتاتا ہوں، لاؤڈ اسپیکر رات کو چرا لو اور خود